میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا یہ اجتماع بہت سے لوگوں کے لیے بہت خوشی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہاں پر UK کی سرزمین پر کوئی ایک مبلغ آیا ہوگا اور اس نے آ کے کسی سے رابطہ کیا، کسی پہ انفرادی کوشش کی، کسی سے ملاقات کی، اور کرتے کراتے چند افراد جمع ہوئے ہوں گے، اور پھر کوئی مسجد، کوئی مدرسہ یا کوئی سینٹر یا کوئی جگہ کسی سے عاریتاً لی یا کرائے پر لی یا خریدی کہ یہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ تھوڑی محنت پہ زیادہ عطا فرماتا ہے، وہ تھوڑی کوشش کے اوپر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، یعنی میری رحمت جو ہے وہ اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اور میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے، ہمارے مبلغین نے جو کوششیں کی، اسے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوششوں کی انتہا کر دی۔ ان کے کاروبار بھی، ان کے بزنس بھی، ان کی نوکریاں بھی، ان کے گھر بھی، فیملی بھی، بچے بھی، معاملات بھی، دیگر 20 چیزیں ان کے ساتھ تھیں۔ شاید ہی کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہو کہ وہ فل ٹائم جو ہے وہ مدنی کاموں کے لیے ہو، لیکن جو انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی بھر کے ان کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمایا اور اس کا نتیجہ عطا فرمایا۔ وہ ایک مدرسہ بنا ہوگا، ایک جامعہ بنا ہوگا، اس سے دوسرا بنا، دوسرے سے تیسرا بنا، پھر چوتھا بنا، پھر پانچواں بنا، ایک مسجد، پھر دوسری مسجد، پھر تیسری مسجد، اور اس وقت الحمدللہ UK کے اندر دعوت اسلامی کے 50 کے قریب مراکز ہیں، 50 کے قریب، 50 کے قریب، یعنی مساجد ہیں، مدارس ہیں اور سینٹرز ہیں اور مدنی کام کے لیے جگہ ہیں۔ الحمدللہ 50 کے قریب ہمارے پاس جگہ موجود ہیں۔ ایک مدرسہ بنا تھا کہ جس میں 4 بچوں نے، 5 نے، 6 نے داخلہ لیا ہوگا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ 200 مدنی منع پڑھ رہے ہیں اور 200 جو ہے ویٹنگ لسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کہ جگہ ہوگی تو یہ بھی ان کو داخلہ ملے گا، یا مزید قاری صاحبان کا انتظام ہوگا تو ان کو بھی ایڈمیشن مل جائے گا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
تو جنہوں نے دین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اس مدد کا نتیجہ ہے کہ آج یو کے کی سرزمین پر یہ دعوت اسلامی کی وہ ایکٹیویٹی اور وہ ادارہ اور وہ انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو دیگر دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں وہ الحمدللہ سارے ہی یہاں پر چل رہے ہیں۔ یا مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں، مدنی چینل بھی ہے، مدنی قافلے بھی ہیں، یہاں پر خیر خواہی بھی ہے، یہاں پر لنگر رضویہ بھی ہے، یہاں پر اور شعبہ جات بھی ہیں، مکتب تعویذات عطاریہ بھی ہے، یہاں سب ہے۔ اگر کمی تھی تو دارالفتہ اہل سنت کی، اور آج الحمدللہ وہ جو یوں کہہ لیں کہ جو فائنل نگ ہے نا، آخری نگ، تو وہ بھی الحمدللہ نگینہ جو ہے وہ آج یہاں پر افتتاح ہونے جا رہا ہے، کیونکہ علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم برکت ہے، علم سعادت ہے، علم عبادت ہے، علم ترقی ہے، علم خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، اور خدا کا قرب جو اس کی اطاعت اور بندگی سے حاصل ہو، جو اطاعت اور بندگی اس کے حکم کے مطابق ہوگی اسی سے قرب ملے گا، اور حکم کا پتہ چلتا ہے شریعت سے، اور شریعت کا پتہ چلتا ہے علماء سے، اور علماء میں شریعت بتانے کا جو صحیح حق اور یا صحیح جو جن کو آتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو علم فتویٰ کے اندر پرفیکٹ ہوتے ہیں، اس میں کامل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ یہاں ان تمام مبلغین کے لیے، ان تمام ذمہ داران کے لیے ایک بڑا خوشی کا مقام ہے کہ جن کی کاوشوں سے الحمدللہ یہاں پر دارالفتہ اہل سنت شروع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ آپ اس پر بھی غور کریں کہ اگر آپ اس دارالفتہ اہل سنت کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا جامعات، اگر آپ جامعات کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی، اگر مسجدوں کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو اس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کام کرتے نظر آئیں گے، اگر ان کام کرنے والوں کے پیچھے دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ہستی نظر آئے گی جس کی کاوشوں نے، جس کی محنتوں نے، جس کی کوششوں نے، جس کی تربیتوں نے، اور جس کی دعاؤں نے، اور جس کی محنتوں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ امیر اہل سنت کی ایک تنے تنہا ذات کہ جس نے کھارا در کی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد سے دعوت اسلامی کا افتتاح کیا، اور 2 4 8 10 افراد ساتھ تھے کہ جو ہاتھ میں ٹفن لے کے ساتھ چلتے تھے، اور جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، کوئی کنوینس نہیں ہوتی تھی، تو بس میں بیٹھے، کسی سٹاپ پہ اترے، آگے پیدل چلتے جا رہے ہیں، پھر رات کے 12 بجے واپس آئے، پتہ چلا بس کا ٹائم ہی ختم ہو گیا، اب بس ہی نہیں ملنی، پھر کھڑے رہے تو کوئی بھولی بسری بس آ ہی گئی، اب بیٹھے تو اس نے کہیں اور جگہ اتارا، وہاں سے پھر پیدل 4 کلومیٹر چلتے اپنے گھر پہنچے۔ یہ جو جذبہ تھا، یہ جو محنت تھی، یہ جو کوشش تھی، یہ جو اخلاص تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ ان کے قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو عزت عطا فرما دی، ان کے دم قدم سے کتنے مدرسے آباد ہو گئے، کتنے جامعات کھل گئے، کتنے دارالفتہ چل پڑے، کتنے علماء پیدا ہو گئے، کتنی کتابیں لکھنے والے بن گئے، کتنی کتابیں لکھی گئی، اور کتنی کتابیں پڑھنے والے بن گئے۔ ورنہ تو رجحان یہ ہے نا کہ لوگ تو دین کی کتابیں پڑھنے کی طرف آتے بھی اتنا نہیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ سیٹرڈے نائٹ مدنی مذاکرے میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب یہ رسالہ اس ہفتے میں پڑھنا ہے، اور اس ہفتے کے آخر کے اندر جو کارکردگی ملتی ہے، جو رپورٹ ملتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 70,000 پیپل نے اس کا اسٹڈی کر لی ہے۔ یہ جو 70,000 تھے، یہ تھے پڑھنے والے، یہ تھے مطالعہ کرنے والے، یہ تھے اسٹڈی کرنے والے، یہ تھے ہاتھ میں کتابیں رکھنے والے نہیں تھے، لیکن ایک ہستی نے ان کو کتابیں پڑھنے میں بھی لگا دیا، ان کو مسجد کا راستہ بھی دکھا دیا، ان کو جامعات کے اندر داخل بھی کروا دیا، ان کو علم دین کی طلب اور تڑپ بھی ان کے اندر پیدا کر دی، اور اس کا نتیجہ الحمدللہ ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی سے ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے وہ بندے کی نیکیوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس کی جتنی نیکیاں ہیں خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے. ایک آدمی 100 روپے صدقہ کرتا ہے اور دوسرا 1000 روپے صدقہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ 1000 روپے صدقہ کرنے کا زیادہ ثواب ملے گا. تو جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہیں اس کا خدا کی بارگاہ میں مرتبہ اتنا زیادہ ہے. اب حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو نیکی کی بات بتاتا ہے یا نیکی کے راستے پر چلاتا ہے یا اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، یہ 3 حدیثوں کا مضمون ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ نیکی کی بات بتاتا ہے یا نیکی کے کام پر رہنمائی کرتا ہے یا کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، تو یہ جتنے عمل کرنے والے اور جتنے اس راستے پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو تو ثواب عطا فرماتا ہی ہے، لیکن وہ جو پیچھے اصل آدمی ہوتا ہے خدا اسے بھی سارا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب جس ہستی نے یہ سب شروع کیا ہے تو اب جامعات ہیں تو ثواب ان کا آٹومیٹکلی whether they send or not، یہ ایصال کریں نہ کریں لیکن وہ ثواب جو ہے وہ اس ہستی کو پہنچ جاتا ہے، اور جس کا ثواب جتنا زیادہ ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ ہے. تو یہ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی برکتیں ہیں، اور کتنی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ جب دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا ہے، جب دین کی خدمت کے کام بڑھتے ہیں، جب نیکی کی دعوت کا کام عام ہوتا ہے. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے بڑے ہی اہم اور نمایاں شعبوں میں سے ہے، جس کی جو ایک کارکردگی ہے وہ آپ نے ابھی ہمارے مفتی ساجد صاحب جو ہیں جو یہاں پر آپ کے دارالفتہ میں ہوں گے ان سے سنی آپ نے کہ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے لیے، ہم عوام المسلمین کے لیے، عوام کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں رہیں تو ہمارے دین کی حفاظت بھی ہے، ہمارے عمل کا تحفظ بھی ہے، اور ہماری آخرت کا بھلا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بنیادی بات ہے علم دین. علم دین وہ شے ہے کہ جس سے یہ سارا شجر آراستہ ہوتا ہے، جس درخت کے اوپر یہ سارے پھل پھول لگتے ہیں. ایمان سب سے بیسک چیز ہے، اور اس ایمان کے بیج کے اوپر جو آگے کی چیز ہے وہ علم ہے، اور علم سے پھر عمل جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے اور وہ پروان چڑھتا ہے. علم کی عظمت اور علم کی اہمیت، اور جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے، اور جو علماء ہیں ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے. ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، مسند احمد، سنن ابو داود، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے چلا اور وہ دمشق میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. بڑے معروف صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے صاحب علم صحابہ کرام میں سے. یعنی آپ اتنے صاحب علم تھے اور علم کا آپ کا اتنا ذوق تھا کہ آپ جس مسجد کے اندر بیٹھتے تھے تو وہاں پر آپ طلبہ کے حلقے لگاتے تھے. 20 یہاں بٹھا دیے، 25 وہاں بٹھا دیے، 30 وہاں بٹھا دیے. جیسے ہمارے بھی مدنی حلقے لگتے ہیں سیکھنے سکھانے، تو آپ طلبہ کے حلقے لگا دیتے تھے، اور خود آپ ان حلقوں کا دورہ کیا کرتے تھے کہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. یہ سارا آپ کا معمول تھا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب ان حلقوں کی تعداد اور ان میں جو شرکاء ہیں ان کی تعداد پہ غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک وقت کے اندر 1600 اتنے اسٹوڈنٹس ایک وقت کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے علم دین سیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ کا ایک علمی ذوق تھا. تو چونکہ بڑے صاحب علم تھے تو لوگ آپ سے علم سیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے. تو اب ایک صحابی یا ایک شخص جو تھے وہ مدینہ منورہ سے چلے اور دمشق پہنچے. اب دمشق ملک شام کے اندر ہے، اس کا کیپٹل. وہاں پہنچے اور جا کے انہوں نے ملاقات کے لیے درخواست کی. جب آمنا سامنا ہوا تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا، کس مقصد سے آنا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں
ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا. مجھے پتا چلا کہ آپ وہ حدیث روایت کرتے ہیں تو میں وہ حدیث سننے آپ کے پاس آیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا کہ کوئی اور کام تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضور اور کام کوئی نہیں. فرمایا اچھا کوئی کاروباری ٹرپ تو نہیں ہے تمہارا؟ اس نے نہیں حضور کوئی کاروبار بھی نہیں، میں صرف حدیث ہی سننے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک حدیث سنائی. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہی حدیث سننے آئے تھے جو انہوں نے سنا دی، اور بعد نے فرمایا کہ آپ نے اس کے اس جذبے کو دیکھ کے اسے حدیث سنائی، اور پھر جو اس کو چاہیے تھے پھر اس کے بعد میں وہ حدیث بھی سنائی. وہ حدیث کیا تھی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی راستے پر علم کی تلاش میں چلتا ہے، جو کسی راستے پر علم کی تلاش میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو علم کے طلب میں کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. دوسری بات فرمایا کہ اور بے شک فرشتے علم دین کے طالب علم دین کی خوشی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ بے شک عالم دین کے لیے تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، یہ ساری کی ساری اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں. حتیٰ کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہے. اور فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. تو جس نے جتنا علم حاصل کر لیا اس نے نبیوں کی اتنی وراثت کو حاصل کر لیا. یہ حدیث مبارک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی. اس حدیث مبارک کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سے درس ہیں. سب سے پہلی بات کے اوپر اگر غور کریں تو جو صاحب مدینے سے دمشق گئے، ہزاروں میل کا یہ سفر بنتا ہے اور وہ طے کر کے گئے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی یہ بھی صحابی تھے جو یوں حدیث سننے کے لیے گئے تھے. تو علم دین کے لیے سفر کرنا، مشقت اٹھانا، محنت کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت رہا ہے. اور علم کوشش سے آتا ہے، علم طلب سے آتا ہے، علم کچھ حرکت کرنے سے آتا ہے، علم پوچھنے سے آتا ہے، علم کسی کے پاس جانے سے آتا ہے. علم کے لیے ہمت کرنا پڑتی ہے، کچھ کاوش کرنا پڑتی ہے. حدیث مبارک میں فرمایا انما العلم بالتعلم، فرمایا کہ علم تو صرف کوشش کر کے سیکھنے سے آتا ہے. اور سلف صالحین کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ علم دین کے لیے کتنے طویل سفر اختیار کیے. صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ تفسیر کے اندر آپ امت کے سب سے بڑے عالم آپ کو کہا جاتا ہے، عالم الامہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی. فرمایا میں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. لیکن فرمایا اس کے باوجود اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ کوئی شخص ایسا ہے جسے قرآن کا علم مجھ سے زیادہ آتا ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں سفر کر کے اس کے پاس چلا جاؤں گا.
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں کب اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم اضافہ، یہ علم کی طلب، یہ علم کا شوق، یہ طلب علم کی جستجو، یہ جذبہ، یہ ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور تابعی ہیں اور بڑے صاحب علم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا مفہوم واضح نہیں ہو رہا تھا، کوئی اشکال ہوگا ذہن میں۔ اب یہ رہتے تھے کوفہ میں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے، تو اب اس آیت کا جو معنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے سمجھنے کے لیے کوفے سے سفر کر کے مکہ مکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے اور وہاں جا کے اس آیت کا مطلب سمجھا، اس کی تفسیر سمجھی اور اس کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ ایک آیت کا مطلب جاننے کے لیے اتنا سفر کیا۔ تو علماء نے علم دین کے لیے بڑے بڑے سفر کیے۔ آج تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہمارے لیے علم کے ذرائع بہت سے بن گئے، ہم گھر بیٹھے بھی علم سیکھ سکتے ہیں، ہم فون کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں اور دیگر ذرائع موجود ہیں، لیکن جن کے دلوں میں علم کی طلب تھی انہوں نے کیسے کیسے سفر کیے، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور ہستی ہیں، آپ کو معتزلہ فرقے نے قید کر دیا۔ معتزلہ فرقے کی حکومت تھی اور انہوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا اور آپ کو قید کر دیا۔ اچھا، قید کیا تو بڑا ظلم و ستم بھی کیا، بادشاہ نے قید میں رکھا، پھر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب کچھ عرصے کے لیے چھوڑا تو یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ نہیں بتانا۔ ایک گورنمنٹ نے ایک بین کر دیا کہ آپ نے کسی بھی بندے کو کوئی مسئلہ نہیں بتانا۔ تو اچھا، اور کہا یہ کہ آپ نے مدرسے نہیں جانا اور مدرسے جا کے کسی کو مسئلہ نہیں بتانا، اور آپ نے گھر کے اندر کسی کو داخل نہیں کرنا اور داخل کر کے بھی مسئلہ نہیں بتانا، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب جب آپ جیل سے نکل کے اپنے گھر جا رہے تھے اور راستے کے اندر ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ حضور میں مغرب سے آیا ہوں۔ مغرب جو ہے نا، یہ مراکش کو مغرب کہتے ہیں، اور آپ تھے بغداد کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں مغرب سے آیا، میں مراکش سے آیا ہوں اور میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اجازت نہیں ہے کہ میں کسی مدرسے میں بیٹھوں یا میں اپنے گھر میں تمہیں جگہ دوں، تو مجھے تو اجازت ہی نہیں ہے، تو میں کیسے تمہیں مسئلہ سکھاؤں گا؟ اس نے کہا حضور میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، کوئی تو ذریعہ بنائے، کوئی تو طریقہ بنائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے بھکاریوں کا روپ اختیار کر لو، بھکاریوں کا روپ اختیار کر لو اور روزانہ بھیک مانگتے مانگتے، بھیک نہیں لینی، وہ تو بلا وجہ لینا حرام ہوتا ہے، بھیک نہیں لینی، لیکن تم جو ہے وہ چلتے چلتے میرے دروازے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا اور بھیک کے لیے آوازیں لگانا کہ جناب اللہ کے نام پہ کوئی روپیہ دے دو، کوئی پیسہ دے دو، یہ تم 2-4 مرتبہ بولنا اور تم کھڑے ہو جانا، تو میں دروازے کے اندر سے تمہیں کچھ نہ کچھ سکھا دیا کروں گا، میں تمہیں دروازے کے اندر سے کچھ سکھا دیا کروں گا۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ روزانہ آتے، بھکاریوں کا انہوں نے وہ سارا گیٹ اپ کیا ہوتا اور بھیک کی آوازیں لگاتے ہوئے آ جاتے اور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے 2 آوازیں لگاتے، پھر چپ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ امام احمد دروازے کے اندر والی سائیڈ میں ہیں اور وہاں سے آپ انہیں حدیثیں سنانا شروع کر دیتے۔ 1 سال یا 1 سال سے زیادہ عرصہ تک وہ شخص روزانہ بھکاری کا روپ دھار کے آپ سے علم دین سیکھتا رہا، اور جب علم دین سیکھ کے اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے علاقے کا امام بنا، اپنے علاقے کا امام بنا، کیونکہ جو خدا کی رضا کے لیے اور خدا کے دین کو سیکھنے کے لیے جو جتنی مشقت اٹھاتا ہے اور جتنا صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے صلہ بھی عطا فرماتا ہے، انہیں اتنا ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم نے امام بنا دیا، انہیں پیشوا بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ کب؟ فرمایا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ جانا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ مشکل ہے تو مشکل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، نیکی ہے تو نیکی کرنے پہ ڈٹ جانا،
اور گناہ ہے تو اس سے بچنے پہ ڈٹ جانا، اور علم ہے تو علم کے حصول میں جو مشقتیں آئیں انہیں برداشت کر لینے کا نام صبر ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے خدا اسے امام بنا دیتا ہے۔ تو علم کا بدلہ خدا دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے آس پاس، ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے افراد میں سے ہی ایسے کتنے ملیں گے جن کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے بڑا پور ہے، بڑا جو ہے نا وہ ایک عجیب غریبانہ سی حالت تھی، بیچارے کسی آکورڈ علاقے میں رہتے تھے، وہاں سے بڑی مشقتوں کے ساتھ، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ علم کے لیے آئے، علم سیکھتے رہے، اور وہی دوبارہ آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، خاص طور پہ لغت کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، عربی لغت کے اندر۔ آپ جب اپنے علاقے سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو کچھ عرصہ آپ نے علم حاصل کیا، پھر وہ جیسے 6 مہینے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں، پھر 10-15 دن رہ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ گئے اور جب واپس آئے تو اپنے گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر روڈ کے اوپر وہ ٹھیلے والے تھے نا، کیرج والے، وہ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک بندہ تھا جو پانی بیچتا تھا، پانی اور شربت اور اس طرح میٹھے مشروبات بیچتا تھا۔ اس نے آواز دی، ارے بات سنو، آپ اس کے پاس گئے، جی کدھر غائب رہتے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔ اس نے کہا وہ جی میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں اور میں وہیں سے آ رہا ہوں نا، 6 مہینے میں وہیں رہا تھا۔ اس نے کہا علم سیکھ رہا، ابے تمہارے اتنے غریب آدمی ہو تم، کو گھر کا کوئی خرچہ چلاؤ، کوئی گھر کے اخراجات اٹھاؤ، کوئی محنت مشقت کرو، کام کرو، گھر والے بھوکے تمہارے، تم لگے ہوئے علم دین سیکھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں سیکھوں گا، گھر والوں کا خرچہ ہو ہی جاتا ہے تو میں علم سیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا یار اس طرح کرو، کیا کرتے کیا ہو تم؟ اس نے کہا میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ کتابیں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار تم مجھے کتابیں دو، میں تمہاری کتابوں کو نا اس گڑھے میں ڈالتا ہوں، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ یہ اس نے مذاق اڑایا نا کہ میں میٹھا شربت بناتا ہوں، کتابیں دو میں اس میں ڈال لوں گا تو میٹھا شربت تیار ہو جائے گا۔ اور مراد یہ تھی کہ بھائی کتابیں پڑھ کے تمہیں کیا ملے گا، یہاں کام کرو، کچھ کماؤ، کچھ کھاؤ، کچھ اڑاؤ، کچھ انجوائے کرو، تو یہ کتابیں پڑھ کے کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس میرا شوق ہے میں پڑھوں گا۔ پھر وہ گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ وہ جب بھی آتے تو ان کو بولتا یار کتابیں دو میں اس میں ڈالتا ہوں، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ جب انہوں نے پڑھ لیا امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں واپس آئے تو جو ان کے شہر میں جو لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ اتنا مقام ان کا بن گیا، اور بغداد کے اندر جو خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کے دربار کے اندر بھی ان کو جگہ مل گئی اور بادشاہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا۔ اب جب وہ اپنے علاقے میں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ یار اتنے بڑے عالم دین آ رہے، ان کو پروٹوکول دینا ہے، ان کو پروٹوکول دینا ہے، ان کے آنے پہ ایک جشن ہوگا، ایک پتہ چلے گا لوگوں کو۔ اب وہ جب شہر میں داخل ہوئے تو جناب پورے شہر کے لوگ 2 قطاروں کے اندر کھڑے ہیں، ان کے آنے پہ اشرفیاں لٹا رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے ہاتھ چوم رہے، کوئی سواری کو ہاتھ لگا رہا، کوئی ان کے گھوڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، برکتیں لینے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ آپ یوں چلتے گئے، چلتے لوگوں کے درمیان سے اپنے گھر کے پاس جب آئے، وہی بندہ کھڑا تھا جو ان کو ہر مرتبہ کہتا تھا کہ بھئی کتابیں دو اس میں ڈالوں گا، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ تو آپ نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ دیکھا کتنا میٹھا شربت تیار ہوا ہے، دیکھا کتنا میٹھا شربت تیار ہوا۔ تو یہ علم ہے جو نیچے بیٹھنے والوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، جو کم مرتبہ لوگوں کو عزت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اور یہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم سیکھا تو اب اس کے بعد ان کا مقام کیا تھا کہ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ میرے دونوں بیٹوں کو پڑھایا کریں، ٹیوٹر کے طور پہ مقرر کیا، اتالیق ٹیوٹر کے طور پہ مقرر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، تو میرے پاس آ جایا کریں پڑھنے کے لیے، جہاں پر میرا مدرسہ ہے، مکتب ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں حضور وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ پڑھانے کے لیے آئیے گا۔ فرمایا پھر سوری، پڑھانے نہیں آؤں گا، تمہارے بچے ہی پڑھنے آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچے ہی پڑھنے آئیں گے، اچھا پھر یوں ہے کہ آپ یوں کیجیے گا کہ کلاس کو علیحدہ پڑھائیے گا، میرے بچوں کو تھوڑا سا علیحدہ ٹائم دیجیے گا۔
فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بچے کلاس میں بیٹھیں گے اور جیسے سارے پڑھیں گے ویسے یہ پڑھیں گے۔ اچھا، اگر ٹھیک ہے جی بچے کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اب ہارون رشید نے ان بچوں سے کہا کہ بیٹا استاد کی خدمت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، جتنی استاد کی تعظیم کرو گے اتنی برکت ملے گی، اتنا علم ملے گا۔ ایک اچھی نصیحتیں کی۔ ہارون رشید بادشاہ بہت اچھے بادشاہ تھے۔ اب یہ ساری نصیحتیں کی اور ایک دن بادشاہ کے دل میں آیا کہ چلو یار میں جا کے دیکھوں تو اسی کیسی پڑھائی ہو رہی ہے، کلاس کیسی چل رہی ہے اور سیٹنگ کیسی ہے، یہ وہ دیکھنے کے لیے وہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد کو یعنی امام کسائی علیہ رحمہ کو وضو کرا رہا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں وضو ہوتا تھا وہ پانی کے جو وہ لوٹا ہوتا ہے اس کے ذریعے وضو ہوتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد کے پاؤں کے اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ بڑا غصہ ہے، یعنی بادشاہ کا بیٹا ہے، پڑھنا ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اب بالکل پاؤں دلوانے پہ لگا دیا۔ اب جو بعد میں وزیر مشیر تھے وہ تو کہہ لے لو جی آج تو امام کسائی صاحب سر سے گئے اپنے، ان کی گردن تو اتری۔ بادشاہ قریب گیا اور اس نے ہاتھ اڑایا تھپڑ مارنے کے لیے اور زور سے تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو اور فرمایا کہ نالائق، تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں بھی ملو، ان کے پاؤں بھی دھو دوسرے ہاتھ سے۔ یہ کیا بات ہے کہ صرف پانی ڈال دیا، پانی بھی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں بھی دھونے ان کے۔ تو لوگوں کو تب پتہ چلا کہ بادشاہ کا غصہ امام کسائی پہ نہیں ہے، بیٹوں پہ۔ تو یہ ہے کہ علم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ علم عظمت دیتا ہے، علم بلندی دیتا ہے، اور کیوں نہ دے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو جب قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے تو پھر علم والوں کے درجے بلند ہوتے ہی ہیں، علم والوں کے درجے بلند ہوتے ہی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن جس نے علم میں مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہوتا ہے آج بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں تو سروں کو جھکا لیتے ہیں، زبان پہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ کیا ہے کہ علم والے تھے اور خدا نے علم والوں کا مرتبہ بلند کر دیا۔ اچھا، پھر دنیا کے اندر علم کے حوالے سے کوئی عزت کرے نہ کرے وہ اپنی جگہ، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی عظمت اور فضیلت بیان فرما دی، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ فرمایا کہ طالب علم چلتا ہے اور اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی کہ فرشتے اپنے پر جو ہے اس کی تعظیم کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم پروٹوکول مانگتے ہیں، ہمیں پروٹوکول اچھا لگتا ہے، ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ افراد بیٹھتے ہیں تو کچھ کو جو ہے تھوڑا سا نمایاں کر کے ان کے لیے علیحدہ چادر بچھا دی جاتی ہے۔ دنیاوی کوئی آدمی آئے گا، ریڈ کارپٹ بچھا دیا جناب اس کے لیے، اس کی اتنا اعزاز کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھ گیا اس کے لیے۔ بھئی ریڈ کارپٹ کہاں، فرشتوں کے پر کہاں؟ یہ کیا نیلے پیلے قالینوں کی اوقات ہے؟ اس کے مقابلے میں فرشتوں کے پر کیا چیز ہیں؟ تو عزت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے، عزت وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ دنیا کے اندر عزت ملے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن نہ ملے تو کم از کم خدا کی بارگاہ میں ضرور۔ ساری دنیا عزت کرے اور بندہ خدا کی بارگاہ میں مردود ہو تو اس عزت کا کیا کرنا؟ اور ساری دنیا نظر حقارت سے دیکھے لیکن خدا کی بارگاہ میں عزت ہو تو اور کیا چاہیے؟ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں پراگندہ بال، یعنی بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے مدفوع بالابواب، کہ لوگوں کے گھر پہ جا کے نوک کریں تو کوئی دروازہ نہ کھولے ان کے لیے،
کوئی اندر نہ بلائے، باہر سے نو لفٹ، فارغ، جی کس کام سے آیا، ٹھیک ہے جی ہو گیا چلیے آپ جائیے. تو فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، بہت سے پراگندہ بالوں والے اور بہت سے غبار آلود قدموں والے، اور جن کو دروازوں سے دھکا دے دیا جائے اور کوئی پوچھے نہیں. فرمایا خدا کی بارگاہ میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اگر وہ یہ کہہ دینا کہ خدا کی قسم بارش ہوگی تو بارش ہو جائے گی، وہ بولے بارش رک جائے گی تو بارش رک جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کی زبان کا نکلا ہوا پورا کرتا ہے. تو عزت وہ جو خدا کی بارگاہ میں لوگوں کی نظر کے اندر بھلے مدفوع بالابواب ہو، کہ دروازے سے کوئی لفٹ نہ کرائے، کوئی اتنا زیادہ اپریشیٹ نہ کرے، کوئی اتنا ویلکم نہ کرے، کوئی اتنا زیادہ نہ بھی کرے. جو قدر چاہیے وہ خدا کی بارگاہ میں چاہیے، جو قدر چاہیے وہ خدا کی بارگاہ میں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس کی خدا کی بارگاہ میں قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظر میں بھی اس کی قدر پیدا فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا کے اندر تو بالکل ہی اس کی کوئی حیثیت نہ ہو اور خدا کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہو. اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. اگر کسی کی زندگی میں نہیں تو اس کی موت کے بعد ہو جاتی ہے. اس کی موت کے بعد اسی کا مزار بنتا ہے. لوگ جو ہے وہ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں، کھچے کھچے چلے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں. جن کو دنیا جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، جو غاروں میں رہے، جو پہاڑوں پہ رہے، جو جنگلوں میں رہے، خدا کی بندگی اور عبادت میں رہے، خدا کا قرب حاصل کرنے میں لگے رہے، اس کی محبت میں ڈوبے رہے. اگر دنیا زندگی کے اندر اگر ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد ان کو پہچان کروا ہی دیتا ہے. یہ پہچان کروا ہی دیتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے، یہ جو مشہور آیت مبارکہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ آیت مبارک فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ بندہ خدا کو یاد کرے اور خدا اسے یاد کرے تو یہ خدا کے یاد کرنے کی صورت کیا ہے؟ خدا کیسے یاد کرتا ہے؟ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ خدا کے ولی دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن خدا ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھتا ہے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر جاری رکھتا ہے. اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پذیرائی عطا فرماتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل امین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر حدیث مبارک کے آخر میں ہے، فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض. فرمایا کہ یہ جو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دیتا ہے. پھر زمین والے بھی اس کو پہچانتے ہیں، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین پہ رہنے والے بھی اس کا نام ادب سے لیتے ہیں، پھر اس کی طرف کھنچتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی باتیں سننے کی خواہش کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کی مقبولیت اتار دی. تو جو طالب علم ہے، جو علم حاصل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے کہ اس کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ. تو یہ طالب علم کی ایک فضیلت بیان کی. دوسری فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے، میں ایک دو عرض کرتا ہوں. فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ علم کے راستے پر چلتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا راستہ ہے عمل، جنت کا راستہ ہے عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، خوف خدا، صبر، شکر، توکل، قناعت، آخرت سے محبت، خدا سے محبت، نبی پاک علیہ السلام سے محبت، درود پاک، ذکر اللہ، یہ اعمال ہیں اور یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بندہ علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کہ علم ہوتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار تہجد کا وقت وہ ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو خدا سے باتیں کرتا ہے، آدھی رات جب گزرتی ہے تو خدا کی رحمت پہلے آسمان پہ اترتی ہے اور بندے کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی عافیت کا سوالی اور متلاشی کہ میں اسے عافیت اور صحت عطا کر دوں۔ تو جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے عمل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ عمل کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو ایک اس کا معنی یہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں جب ہم حساب کتاب سے فارغ ہوں گے، ہمیں ہمارا نامہ اعمال آقا کریم علیہ السلام کے صدقے دائیں ہاتھ میں مل گیا تو ہم نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک؟ میدان قیامت ہے، میدان قیامت سے ہم نے اب نکلنا ہے اور ہمیں پرمیشن ملے گی کہ جاؤ جیسے تیسے بھی ہو تمہارے لیے جنت کر ہی دی ہے، جاؤ جنت میں۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ کس پل سے گزر کے جانا ہے؟ کس برج سے گزر کے جانا جنت میں؟ پل صراط۔ جنت کا راستہ پل صراط ہے، ٹھیک ہے؟ میدان معاشر ہے، پار جنت ہے، درمیان میں نیچے جہنم ہے، اور اس جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے اور وہ پل صراط ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دے گا، اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان کر دے۔ جو علم کی طلب میں چلتا رہتا ہے، کبھی اس سے مسئلہ پوچھنے گیا، کبھی اس سے مسئلہ پوچھنے گیا، جیسے ہمارے طلبہ ہیں جو ہمارے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، اب ان کے لیے فضیلت ہی فضیلت ہے۔ یہ جناب گھر سے نکلے تو فرشتوں نے پر بچھا ہوئے، اور یہ جب جس راستے پہ چل رہے ہیں، علم کی طلب کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پل صراط کی آسانی کی ہوئی ہے، ان کے لیے وہ راستہ آسان ہے۔ تو جو طلبہ علم دین ہیں، جو جامعہ میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ تو یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اس فضیلت کو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے عام مسلمان ہوتے ہیں، عام اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی جو بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے چلتا ہے تو وہ علم کی تلاش میں گیا۔ آپ کے جیسے دارالفتہ اہل سنت کھلا ہے، اب ایک آدمی کبھی کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنے گیا، کبھی کوئی روزے کا پوچھنے گیا، کبھی کوئی کاروبار کا پوچھنے گیا، کبھی کوئی نوکری کا پوچھنے چلا گیا، تو یہ جو اپنے گھر سے چلے گا تو یہ چلا تو علم کی طلب کے اندر ہی ہے نا، اور یہ علم کی طلب میں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو اب جس نے جنت کا راستہ آسان کروانا ہے تو وہ ذرا زیادہ آ کے مسائل پوچھا کرے، تاکہ علم کے اندر بھی اضافہ ہو، جنت کا راستہ بھی آسان ہو، کیونکہ علم کی حاجت ہم سب کو ہے، علم کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے کہ ہمیں کافی علم نہیں ہے، جتنا علم ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب جو علم سیکھنا فرض ہے تو جو فرض ادا نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، جو نہ پڑھے گناہ گار ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، جو نہ رکھے گناہ گار ہے۔ اسی طریقے سے اور جو عبادات ہیں، تو جو کام فرض ہے اس کا ترک حرام اور گناہ ہے۔ اب علم سیکھنے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی طلب ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جب یہ علم کی طلب ہر مسلمان پہ فرض ہے، اب اگر کوئی نہیں طلب کرے گا تو فرض کا تارک ہوگا۔ اور ہمیں جتنا علم سیکھنا ہے اتنا ہمیں عام طور پہ نہیں ہوتا، ایون کہ ہمیں نماز کے مسائل بھی پوری طرح نہیں آتے ہوتے۔ ہماری اکثریت وہی ہوتی ہے کہ جنہیں نماز کے فرائض اور واجبات کی پوری طرح پہچان نہیں ہوتی، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ ہوتا۔ لوگ برسوں نماز پڑھتے ہیں، برسوں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی ایک بھی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا، اور صحابہ کرام کی جو ہے وہ روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ کوئی بندہ 50 سال 60 سال نماز پڑھتا ہے، لیکن 60 سال میں اس کی ایک نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کی کسی ضروری چیز کو چھوڑا ہوا۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں، بے وضو نماز تو نہیں ہوتی۔ اب وضو کے اندر فرض ہے کہ یہ جو پیشانی کا بالکل اوپر والا حصہ ہے جہاں سے بال اگتے ہیں، وہاں سے لے کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک کے حصے کو اچھی طرح دھویا جائے، کان کی اس لو سے لے کے اس لو تک چہرے کو دھویا جائے، یہ کوہنیاں جو ہیں یہ ان کو دھویا جائے، ایڑیاں جو ہیں ان کو دھویا جائے۔ لیکن آپ کبھی غور کیجئے گا کہ وضو کرتے ہوئے کتنی بڑی تعداد ہے کہ یوں پانی لیا، یوں مارا چہرے کے اوپر، یہ والا حصہ خشک ہے، یہ والا حصہ خشک ہے، یہ جو ہے نا یہاں سے خشک ہے، ایڑیاں خشک ہیں، وضو نہیں ہوا۔ وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی جگہ اس طرح وضو کر رہے تھے تو اب ان میں سے بعض سے اس طرح کی سستی ہوگی، کیونکہ تعلیم تربیت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا تھا، تعلیم و تربیت کا زمانہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بعض لوگ وضو کر رہے اور ان کی ایڑیوں کا کچھ حصہ خشک ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور جا کے اعلان کرو ویل للاعقاب من النار، کہ اعلان کرو کہ ان ایڑیوں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جو وضو کے اندر حصہ خشک رہ جائے اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اب یہ وضو کا سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھیں گے تو غفلت کے اندر کچھ حصہ رہ جائے گا، وہ رہ گیا تو اس کے بعد نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل کے فرائض ہیں، نہیں پوری طرح سیکھیں گے تو اتنے مسائل ہیں۔ ایک آدمی پہ غسل فرض ہے اور ہوا نہیں اس کا غسل، اس کے لیے مسجد میں آنا حرام ہے، اس کے لیے قرآن کا پڑھنا حرام ہے، اس کے لیے قرآن کا چھونا حرام ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے بیچارہ بڑے خشوع و خضوع اور محبت سے قرآن پاک کو کھول کے چوم کے سارا آنکھوں پہ لگا کے بیٹھ کے پڑھنے لگا ہے، لیکن اس کا غسل ہی ٹھیک نہیں، اس کا چھونا حرام، اس کا پڑھنا حرام۔ اب وہ بجائے ثواب کمانے کے گناہ کما رہا ہے، اس لیے کہ جو علم فرض تھا وہ نہیں سیکھا، اور جو فرض چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کے آگے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اسی طرح حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، غسل کرنا نہیں آیا، اب بے غسل ہے، غسل اس پہ فرض ہے، اس کا فرض ادا ہوا نہیں پورے طریقے سے۔ اب اگر اس نے حج کیا تو حج کے مسائل کے اندر باقاعدہ یہ ہے کہ طواف الزیارہ جو رکن ہے حج کا، طواف الزیارہ، اگر یہ بے غسل حالت میں کیا تو ایک اونٹ کی قربانی کرنا اس پہ فرض ہو جائے گا۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جو ایسے ہی جنا وہ طواف کر کر آگے آ جاتے ہیں، اپنی طرف سے تو حج کر کے آئے اور حاجی صاحب ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ سارے طواف جو ہے نا وہ بے غسل کیے ہوئے، کسی پہ جو ہے نا وہ دم لازم ہے تو کسی پہ بدنہ لازم ہے، اونٹ کی قربانی لازم۔ تو یہ ہے وہ جو چیز فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اب علم کی طلب کیسے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان فرما دیا، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو۔ تو پوچھنا جو ہے یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزیں زندگی میں پیش آتی ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، کاروبار کی، ملازمت کی، فیملی میٹرز کی، اپنی معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے شرعی مسائل ہیں، عید ہے، قربانی ہے، ان کے اپنے شرعی مسائل ہیں، لوگوں سے میل ملاپ ہے، کس چیز کا کھانا حلال ہے، کس کا کھانا حرام ہے، کس سے بچنا فرض ہے، کس سے بچنا واجب ہے، کس سے بچا جائے، کون سی چیز شعبے والی ہے، ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم پراپر علم دین حاصل کر لیں، کہ ہم باقاعدہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ ہی لے لیں اور ہم اس سے ایک بھرپور علم حاصل کریں، ایک تو یہ صورت ہے، لیکن یہ سب کے لیے ممکن نہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہو کہ جو ہمارے پاس ذرائع علم حاصل کرنے کے موجود ہیں ہم ان ذرائع کو تو استعمال کریں۔ ہمارے لیے
مثال کے طور پہ کتابیں ہیں، رسائل ہیں، جیسے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں رسائل ہیں. ہمارے یہ مدنی چینل ہے، اس کے اندر بہت سارے سلسلے، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے، شرعی مسائل کے اوپر مشتمل ہے، مدنی مذاکرہ ہے، اس میں شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو اب وہ بھی ایک ذریعہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہاں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو نماز کے، وضو کے، غسل کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. اب اس سے ہٹ کر جو مسائل پیش آنے والے ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اور بہت سارے پیش آتے ہیں، ان کے لیے پھر دارالفتہ اہل سنت ہے. پھر آپ دارالفتہ کے اندر آئیں، آپ ایمانیات کا پوچھیں، آپ نماز کا پوچھیں، آپ کاروبار کا پوچھیں، آپ جو ہے وہ نکاح وغیرہ کے مسائل پوچھیں، آپ وراثت کے مسائل پوچھیں، آپ زندگی بھر کے جو بھی شرعی مسائل ہیں اس کے پوچھنے کے لیے دارالفتہ آئیں. اب اگر موقع موجود ہو اور بندہ نہ پوچھے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے. حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جسے دنیا میں علم سیکھنے کا موقع ملا اور پھر نہ سیکھا. موقع تو تھا کہ مسئلہ پوچھ لیتا، موقع تو تھا کہ جا کے جو ہے دو چار باتیں، جو دو چار شرعی مسائل پوچھ لیتا، لیکن نہیں کیا. تو موقع تھا، نہیں سیکھا، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس بندے کو ہوگی. تو لہٰذا یہاں جو الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا افتتاح ہوا ہے تو یہاں پر ایک مسائل پوچھنے کا ماحول ہونا چاہیے، ایک مسائل پوچھنے کا رجحان ہونا چاہیے. بلکہ بزرگان دین کے معمولات ایسے خوبصورت معمولات تھے. ایک عالم دین کسی علاقے میں گئے، وہاں پر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے. وہاں پر انہوں نے چند مہینے قیام کیا. چند مہینے قیام کے بعد اچھا اب وہ اپنی فیملی بھی لے آئے تھے، اپنے بچے بھی لے آئے تھے، اپنا گھر بھی شفٹ کر لیا تھا، وہ مائگریشن کر کے آ گئے. لیکن جب 2-3 مہینے گزرے تو کہنے لگے بھائی میں واپس جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور آپ کی برکتیں ہیں، آپ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، رونق ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ تشریف رکھے. فرمایا نہیں، میں اس علاقے میں نہیں رہ سکتا. پوچھا کیوں نہیں رہ سکتے؟ فرمایا کہ مجھے 2-3 مہینے ہو گئے یہاں رہتے ہوئے اور یہاں کے لوگوں نے مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جن کو دین اور علم سیکھنے کا موقع ملے اور پھر بھی نہ سیکھے. فرمایا میں ایسے علاقے میں رہنا ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ محرومی ہے ان کی، یہ محرومی ہے ان کی کہ ان کو سیکھنے کا موقع ملے اور وہ نہ سیکھیں. تو لہٰذا جو شرعی مسائل سیکھنے کا رجحان ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے. ہمارے ساتھ 20 معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ مسائل پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو اس کا ایک سیٹسفیکٹری جواب ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ملے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ وہ عالم دین بنیں. یہاں پر یقین کیجئے یہاں ایک دارالفتہ اور ایک مفتی کافی نہیں ہوگا. یو کے کی جو مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک مفتی اور ایک دارالفتہ کافی ہو جائے. ہر چیز کی ایک اس کا جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے، اس کا ریشو بنایا جاتا ہے کہ بھئی اتنے افراد کے لیے اتنی چیز ہوگی. مثال کے طور پہ بڑا جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 500 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. ایک سٹینڈرڈ ہے دنیا کا کہ 500 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر، یعنی ملک کے اندر اتنے ڈاکٹرز ہوں کہ جو آبادی کو یوں کر کے جو ہے نا وہ آپس میں کمپیریزن کیا جا سکے. تو 500 کے لیے ایک ڈاکٹر. اب پتہ چلتا ہے نہیں جی یہاں پر تو 10,000 کے اوپر ایک ڈاکٹر رہتا ہے. کہتے اوہ یہ تو بڑا ہی غرق ہو گیا ملک کا، ڈاکٹر نہیں ہے، اتنی ضرورت ہے لوگوں کی صحت کا کیا بنے گا؟ جس ملک میں اتنے ڈاکٹر کم ہوں گے صحت کا کیا بنے گا؟ اچھا پھر ہوتا ہے کہ جناب ایک ملک کے اندر اتنے سائنسدان ہونے چاہیے، نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اوہ نہیں ہے تو پھر ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو بھائی اگر ترقی کے لیے سائنسدان چاہیے اور اگر صحت کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرز چاہیے تو ایمان اور آخرت کے لیے مفتی اور علماء بھی چاہیے کہ نہیں؟ وہ بھی تو اسی ریشو کے اعتبار سے ہوں گے نا کہ بھئی آپ کے ہر 1000 بندے کے لیے ایک مفتی ہو، چلیں ایک کے لیے نہیں 2000 کے لیے 5000 کے لیے ہو. تو یہاں پر مسلمان بستے ہیں کوئی 25-30 لاکھ. 25-30 لاکھ کے لیے جو ہے وہ لے دے کے پورے یو کے اندر جو ہمارے اہل سنت کے علماء اور مفتیان کرام ہوں گے ان کی تعداد شاید 10 نہیں ہوگی. جو حقیقی مفتی ہوں گے، جو حقیقی مفتی ہوں، مستند مفتی ہوں، وہ شاید 10 بھی نہیں ہوں گے. تو باقی ہر چیز کے اندر تو سٹینڈرڈ ہے کہ اتنے لوگوں پہ اتنے ڈاکٹرز، اتنے لوگوں پہ اتنے سائنسدان، اتنے لوگوں پہ فلاں چیز. جب ہر چیز کا سٹینڈرڈ ہے تو علماء اور مفتیوں کا سٹینڈرڈ کیوں نہیں؟
کہ بھائی 5,000 کے اوپر ایک مفتی بنائے نا، 5,000 پہ ایک مفتی، اور بالفرض آپ 1 ملین ہیں، 10 لاکھ ہیں، تو اس کے اوپر جو مفتیوں کا ریشو بنتا ہے اتنے تو ہونے چاہیے۔ اس لیے قرآن کے اندر فرمایا گیا، فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے نکل جائیں، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ہی علم سیکھنے کے لیے چل پڑیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ فرمایا یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ علم سیکھنے کے لیے چل پڑیں، لیکن فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سے ایک چھوٹا سا گروپ وہ نکلے، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ ایک بڑے میجورٹی میں سے ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ نکلے اور تفقہ فی الدین حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْوَرُونَ، اور جب یہ علم دین سیکھ لیں اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں تو پھر اپنی قوم کے پاس واپس آ کے انہیں دین سکھائیں۔ تو اب یہاں پر آپ کے جامعہ بنا ہوا، یہاں پر یہ دارالافتاء بھی ہے، علماء جامعہ سے ہی بنیں گے، مفتی جامعہ سے ہی بنیں گے، تو آپ کے بچے جامعہ میں آئیں گے تو عالم بنیں گے، اس کے بعد مفتی بنیں گے۔ تو اب UK کے جتنے شہر ہیں، ہر شہر کے لیے ایٹ لیسٹ ایک مفتی چاہیے۔ جو چھوٹے شہر ہیں ان کے لیے تو کم از کم ایک، بڑے شہروں کے لیے 2-3 چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کو کتنے مفتی چاہیے، تو اسی قرآن مجید کی آیت مبارکہ پہ عمل کریں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ساری مسلم آبادی اٹھ کے جامعہ کے اندر آ جائے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے سے کچھ لوگ وہ آئیں، علم سیکھیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، عالم بنے، مفتی بنے، اور پھر اپنے علاقے کے اندر جا کے لوگوں کی آخرت درست کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی آخرت درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ آپ کے لیے انڈیویجولی اور پرسنلی مسائل پوچھنے کے لیے دارالافتاء اہل سنت، اور آپ کے بچوں کو عالم دین اور مفتی بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے ایک بچے کو عالم دین بنائیں۔ اچھا، آپ کے بچے اگر بڑے ہو گئے، مصروف ہو گئے، کچھ نہیں ہے یا کوئی پاسبلٹی نہیں بن رہی، تو آپ کے جو رشتہ داروں کے بچے ہیں ان میں سے کسی پہ کوشش کر لیں، اپنے پڑوسیوں میں سے کسی پہ کوشش کر لیں، لیکن آپ کے کسی ایک بھی بچے کو عالم دین بنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ علم جب تک پھیلاتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بندے کے مرنے کے بعد جو 3 چیزیں فرمائی گئی کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد میں ملتا رہتا ہے، بندے کا عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، اس میں ایک نیک اولاد ہے جو بعد میں دعا کرتی رہتی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے کہ مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، اور تیسرا وہ علم ہے کہ بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے علم کسی کو سکھایا تھا، کسی کو پڑھایا تھا، وہ علم اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، بندے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کے لیے، اپنے ثواب جاریہ کے لیے، اور اپنے قبر کے اندر بھی مسلسل خدا کی رحمتوں میں اضافے کے لیے اپنے گھر میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے جو ہے وہ دوستوں اور پڑوسیوں میں سے کسی نہ کسی کے بچے کو عالم دین بنائیں، تاکہ امت کو عالم دین بھی ملے اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔